جدوں سایہ خری ہوون مدینے دی گلی ہووے جدے دل دی آوازیں مل کے آنکھوں ذرا جدوں سایہ خری ہوون مدینے دی گلی ہووے نبی دی پاک چوکھٹے ختم زندگی ہووے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ دو سنا تو بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء سید الانبیاء سند الانبیاء فخر الانبیاء قائد الانبیاء عرب و عجم دے والی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طیب و طاہر عرفہ آلہ بارگاہ دے اندر بسد عز و نیاز ہدیہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں آج دی اے پاکیزہ محفل بسلسلہ اے سال ثواب برادر مکرم عزت مآب محترم جناب بھائی محمد عبداللہ صاحب انہ دی والدہ ماجدہ دے اے سال ثواب واسطے میں کاموں کی تو حاضر ہاں تسی بھی اپنی مصروفیات چھوڑ کے اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہو اللہ کریم میری دعائے ممبر تے بیٹھ کے بھائی عبداللہ صاحب دی والدہ دی اللہ کامل اکمل بخشش فرمائے اللہ کریم انہاں دے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے جنت دیاں ہواواں جنت دیاں فضاواں جنت دیاں خوشبوواں اللہ انہاں نو قبر دے اندر عطا فرمائے اور سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ دی کنیزہ دے اندر اللہ شامل فرمائے حضرات گرامی یہ بات یاد رکھنا سائنس نے بڑی ترقی کی تھی جدید قسم دے آلات مارکیٹ آ چکے تھے جدید ٹیکنالوجی ہر چیز اندر جدت آ چکی عروج اور ترقی دے باوجود آج دے دن تک سائنس ایسا آلہ ایجاد نہیں کر پائی جڑا سمندر دی مکمل گہرائی نو ماپ کے دکھا سکتا ہوئے کہ سمندر دی مکمل گہرائی کنی ہے میرے لفظاں میں ذرا غور کرنا اگر میری اس گل جی تو انہوں سمجھ آگئی تو میں سمجھا گا میرا اتنا لمبا چھوڑا سفر کرن دا مقصد حل ہو گیا ہے میں عرض کر رہا کہ سائنس نے بڑی ترقی کی تھی جدید قسم دے آلات ٹیکنالوجی سب کچھ ہے بھی ترقی اور عروج دے باوجود سائنس آج دے دن تک ایسا آلہ ایجاد نہیں کر پائی جڑا سمندر دی مکمل گہرائی نو ماپ کے دکھا سکتا ہوئے کہ سمندر دی مکمل گہرائی کنی ہے لیکن میں یہ کہوں گا ایسا آلہ تے آ سکتا ہے حالانکہ ایسا نہیں آ سکتا لیکن میں کہوں گا کہ ایسا آلہ تے آ سکتا ہے جڑا سمندر دی مکمل گہرائی نو ماپ کے دکھا سکتا ہوئے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا صاحبو ایسا آلہ قیامت تک نہیں آ سکتا جڑا ماں دی محبت نو ماپ کے دکھا سکتا ہوئے
ایسا آلہ قیامت تک نہیں آ سکتا جڑا دسے ماں نو اپنی اولاد نہ کنی محبت ہے. ایسا آلہ نہیں آ سکتا صبح قیامت تک کہ جڑا دسے کہ ماں نو اپنی اولاد نہ کننا کا پیار ہے. آج ہر بندہ ایک دوسرے نہ گلہ کردا ہے او جی جناب خالص محبتاں نہیں رہیاں. میں انہاں قدماں تے پلٹ اپنے گھر داخل ہو اپنی ماں اور اپنے باپ دے چہرے دی زیارت کر تے پھر مینوں دس کیا ماں اور باپ دی محبت خالص نہیں ہے؟ اگر ماں باپ دی محبت خالص نہیں ہے تو پھر ایک گل یاد رکھنا کائنات میں کوئی شے خالص ہے ہی نہیں. ماں باپ دی محبت ایسی ہے جڑی بے لوث محبت ہے جد وچ دکھلاوا نہیں ہے بناوٹ نہیں ہے ریاکاری نہیں ہے تے جڑی بے لوث محبت ہے اسی اس محبت نو کیوں نہیں حاصل کر رہے؟ آج دا نوجوان اپنی ماں دا دل دکھاندہ نظر آ رہے ہیں اپنے باپ دا انہوں گالیاں دیندہ نظر آ رہے ہیں اپنے باپ دا نافرمان نظر آ رہے ہیں. لیکن ایک گل یاد رکھے آج جنہ لوگاں نے ماں باپ نو دکھ دیتے جنہ لوگاں نے ماں باپ نو ستایا ماں باپ کی نافرمانی کی تھی مت خیال کرنا کہ میں نماز پڑھاں گا تے اللہ راضی ہو جائے گا میں روزہ رکھاں گا اللہ راضی ہو جائے گا میں صدقہ خیرات کراں گا اللہ راضی ہو جائے گا اللہ ہودی ضربہ لاں گا اللہ راضی ہو جائے گا میں داتا صاحب کے مزار تے چلا جائے گا اللہ راضی ہو جائے گا میں بابا فرید دی آستانے تے جاواں گا اللہ راضی ہو جائے گا میں سلطان باہو تے بوے تے جاواں گا اللہ راضی ہو جائے گا. نا تو غوث پاک تے بوے تے بھی چلا جا اللہ راضی ہے نہیں ہوئے گا جے تیری ماں تیرا راض ہے. تو مدینہ شریف چلا جا تو گنبد خضرا دے سامنے چلا جا تو بیت اللہ دے سائے تھلے چلا جا اگر ماں تیرے تے ناراض ہے باپ ناراض ہے تے نہ اللہ راضی ہوئے گا نہ اللہ دا رسول تیرے تے راضی ہوئے گا. چونکہ اللہ تے اللہ دے رسول نے حکمن فرمایا ہے اپنی ماں اور اپنے باپ دی خدمت کرو اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرو. قرآن سے ایک وری نہیں اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا ایک وری نہیں. دیکھو نماز پڑھنے کدا حکم ہے بولو سارے بولو نماز پڑھنے کدا حکم ہے صاحب نصاب زکات دیندہ کدا حکم ہے حاجی صاحب استطاعت حج کردہ کدا حکم ہے سخی سخاوت کردہ ہے جتنے بھی نیک اعمال نے اللہ دا حکم پاک کو نیک اعمال کردہ ہے. اسی طرح یاد رکھنا ماں اور باپ دے نال حسن سلوک کرن دا حکم بھی اللہ نے آپ دیتا ہویا ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں اور وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے اس آیت اندر اپنی عبادت دا حکم فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ اپنے رب دی عبادت کرو. اچھا اپنی عبادت تے متصل اپنی عبادت تو فوراً بعد جڑا حکم اس آیت چ ارشاد فرمایا نا علماء تشریف فرما نے او ماں باپ دے نال حسن سلوک دا فرمایا ہے. اللہ اپنی عبادت تو فوراً بعد اے نہیں کہہ رہا زکات دیو اپنی عبادت تو فوراً بعد اس آیت یہ نہیں آکیا اینی وری جناب فلاں کام کرو نہیں کیڑا کام کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنی عبادت تو فوراً بعد فرمایا ہون تیرے تے لازم ہے اپنے ماں نال پیار کر اپنے باپ نال پیار کر. اور ایک گل یاد رکھنا وہ کسے کیا قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے. انسان ہے نا جی ساڑی فطرت ہے اے ہاتھ سلامت نے نہ دی قدر نہیں اکھا سلامت نے نہ دی قدر نہیں لتا سلامت نے نہ دی قدر نہیں اللہ نہ کرے فالج ہو جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے اے ہاتھ کام کرنا چھوڑ جان لتا کام کرنا چھوڑ جان اکھا دا نور ختم ہو جائے قوت سماعت و بصار چھپ جائے اس بندے نو جا کے پوچھو اکھاں دی قدر کی ہے ہتھاں دی قدر کی ہے لتاں دی قدر کی ہے. ماں باپ دی قدر اگر پوچھنی ہے نا تے انہاں نو جا کے پوچھیا کرو جنہاں دے ماں باپ چلے گئے نے
اور بالخصوص ایس ویلے ماں دی قدر اگر پوچھنی ہے نا تے بھائی عبداللہ نے پوچھو جنہ دی ماں جدائیاں پا گئی، جنہ دی ماں دا سایہ انہاں دے سر تو اٹھ گیا، اج تائیاں چاچیاں پھپھیاں ماسیاں سارے آئے ہون گے، لیکن اج ماں دا چہرہ نظر نہیں آ رہا، اج ماں دا چہرہ نظر نہیں آ رہا، ماں دیا محبتہ تو محروم ہو گئے، ماں دیا شفقتاں، ماں دیا عنایات، ماں دیا چاہتا، اور بندہ وزیر اعظم بھی بن جائے، پرائم منسٹر بھی بن جائے، وقت دا صدر بھی بن جائے، بادشاہ بھی بن جائے، پر جڑے لاڈ نال ماں ببلو کہہ کے پکار دیے خدا دی قسم ہے، او ٹھنڈ دنیا آکھے نا پرائم منسٹر صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، وزیر اعظم صاحب، اینا عہدیاں نال اونوں ٹھنڈ نہیں پیندی، سکون نہیں ملدا، جڑا ماں مٹھے جے لہجے نال کہندی ہے نا میرے ببلو، اینے لفظاں نال ٹھنڈ پہ جاتی ہے۔ ماں دا پیار اور جدا نعم البدل اللہ نے بنائے ہی کوئی نہیں۔ اگلی گل قرآن دے حوالے نال، میرا مزاج کس سے کہانیاں نہیں ہے، میرا مزاج یا اللہ دا قرآن ہے یا نبی پاک دا فرمان ہے۔ قرآن سنا رہے ہیں، اگے بھی قرآن سنو ذرا، قرآن پاک نے، اور ایک گل یاد رکھنا، مت خیال کرنا کہ پتہ نہیں ماں باپ دا جناب اے حسن سلوک دا درس صرف اے سانو تینوں مینوں دیتا جا رہا ہے، نہیں، ماں باپ دے نال حسن سلوک تے نبیاں نے بھی کر کے بخایا ہے۔ منصب دیکھو، سٹیٹس دیکھو، لیول دیکھو، نبی ماں جڑا اللہ دا نبی بن جاندا نا او تے منظور خدا ہوندا ہے، مقبول خدا ہوندا ہے، منظور خدا ہوندا ہے، اللہ دا برگزیدہ بندہ ہوندا ہے، تاں ہی تے نبی بندا نا، تاں ہی تے منصب نبوت فائز ہوندا ہے۔ اللہ چندا ہے بندیاں وچوں تے جڑا پہلے چنیا ہے اونوں بھی اللہ فرما رہے اپنے والدین نال حسن سلوک کرو۔ بھئی نبیاں تے رسولاں نے ولی غوث کتب ابدال ہی نہیں، نبیاں تے رسولاں نے ماں باپ دا ادب کر کے دکھایا ہے۔ اسی ایم پی بن جائیے، پتر علاقے دا ایم این اے بن جائے تو آندا ہن میرا رتبہ زیادہ باپ نالوں، ہیں آندا ابا تینوں تے جاندا کوئی نہیں، مینوں تے زمانہ جاندا ہے، او پترا تینوں اے جڑی شان ملی کدا صدقہ ملی، اس باپ دی دعاواں نال تے تو اس منصب تے بیٹھا ہے۔ بدبختی انہاں نوجواناں دی جڑے اسد ہونے انہاں بزرگاں دے کول نہیں چھڑ چھڑیا، خدا دی قسم ہے نوجوانوں انہاں بزرگاں دے کول بیٹھیا کرو، اے سفید والا دی حیات عرشہ دا خدا بھی کردا ہے، انہاں بابیاں کول بیعت کرو، انہاں بزرگاں کول بیٹھیا کرو، تانوں پتہ چلے زندگی کیویں گزارنی ہے۔ اے میں لکھ کے دین واسطے تیار ہاں، جڑے نوجوان جڑیاں اولاداں اپنے بزرگاں کول بہن والیاں نے، اپنے بزرگاں دے مشورے دے مطابق چلن والیاں نے، او زندگی دے کسے موڑ تے بھی پریشان نہیں۔ انہاں بزرگاں کو مشورے لیا کرو، اپنی من مانی نہ کریا کرو، اے نہ کیا کرو اے کہہ کے اپنے باپ نو چپ نہ کرایا کر، ابا تینوں کی پتہ ہوے، ابا تینوں کی پتہ ہوے، حالات بدل گئے نے، او کچھ نہیں بدلیا۔ جیڑیاں گلاں تیرے باپ نو پتہ ہے، تیرے ماں نو پتہ ہے، تیرے بزرگاں نو پتہ ہے، تو دے پاس کی بھی نہیں، اس واسطے بزرگاں دے کول بیٹھیا کرو۔ میں عرض کیتا ہے نبیاں نے بھی اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کر کے بخایا۔ قرآن دے لفظ سامنے رکھو ذرا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ میں دا پس منظر تمہارے سامنے رکھنا چاہنا، واقعہ بڑا لمبا ہے، اشارتاً کھولو اللہ دا قرآن، تفسیراں پڑھو۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی، تسی سارے جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو پیدا ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام بولو، سارے بولو ذرا، عیسیٰ علیہ السلام دا باپ کوئی نہیں۔ میں نے ایک بندہ حضرت جی کہنے لگا یہ کیویں ہو سکتا ہے، بغیر باپ تو بچہ کیویں پیدا ہو سکتا ہے؟ میں کہ تو پریشان ہو گیا ہے، پریشان نہ ہو، ایک ہستی ایسی بھی اس کائنات میں چاہیے جدی نہ ماں سی تے نہ باپ سی۔ آندا جی وہ کون؟ میں کہ آدم علیہ السلام دا باپ کون ہے؟ آندا کوئی نہیں۔ میں کہ ماں کون ہے؟ آندا کوئی نہیں۔ میں کہ جڑا رب ماں اور باپ تو بغیر آدم علیہ السلام دی تخلیق کر سکتا ہے، ایتھے باپ نہیں ماں تے ہے نا، او رب بغیر باپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش نہیں فرما سکتا۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ دی شان ہے انکا علی کل شیء قدیر، اللہ قادر مطلق ہے، ساری بلائیاں دا مالک اللہ ہے، اللہ نے پوچھن والا کوئی نہیں، اللہ نے روکن والا کوئی نہیں، اللہ نے ٹوکن والا کوئی نہیں، اللہ جو چاہے کر دے۔ اللہ نے چاہیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی،
مسئلہ سمجھا کے آگے بڑھنا چاہنا. میرے بات دیکھنا ذرا. عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہو گئی, پنڈ والے کو پتہ لگ گیا, بستی والے سارے اکٹھے ہوئے, حضرت مریم دے کول آ گئے. گل ذرا توجہ نال سننا ذرا. آن کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے مریم تیری شادی بھی نہیں ہوئی, تیرا شوہر بھی کوئی نہیں, تے بغیر شوہر تو یہ بچہ کتھوں لے کے آئی؟ قوم بظاہر ویکھ رہی سی کہ شادی کوئی نہیں ہوئی حضرت مریم تے بغیر شادی تو بچہ کیویں پیدا ہویا؟ قوم دے وڈیرے سارے سردار سامنے آن کے کھلو گے تے کہنے لگے مریم دس سے بچہ کتھوں لے کے آئی؟ تے ماد اللہ انہاں دا خیال ہے سی کہ حضرت مریم نے کوئی گناہ کیتا ہے, پاپ کیتا ہے. انہاں کیا مریم تینوں یہ جواب دینا پائے گا. ہن حضرت مریم عرض کردیاں نے یا اللہ اے تو جاننا ہے یا میں جاننی ہاں, لیکن قوم نو کی دساں؟ بولو ذرا سبحان اللہ. آلے سارے نہیں بولے, سارے بولو ذرا سبحان اللہ. یا اللہ قوم نو کی میں دساں اے بچہ کون ہے تے کتھوں آیا تے کیویں آیا ہے؟ اباد قدرت آیا مریم پریشان نہ ہو, انہاں نو کہہ دے انی نظرت للرحمن صوما, میں صوم کہندے نے روزے نو, میں چپ دا روزہ رکھیا, میں دے متعلق کچھ نہیں بولنا. جدو اینی گل کر کے چپ ہو گئی انہاں آکھیا سردار کہنے لگے مریم سوال دا تعلق تیری ذات نال ہے, بچہ تیرے چولی وچ لیٹے ہے, اے دا جواب تو دینا ہے کسی اور نے نہیں دینا. جے تو نہیں بولے گی تو پھر کون بولے گا؟ اے قرآن ہے, تو نہیں بولے گی تو کون بولے گا؟ سیدہ مریم پریشان نے یا اللہ کی جواب دیا؟ بس فرمایا نظرت للرحمن صوما, چپ ہو جاؤ. سیدہ مریم چپ ہو گئی. اور قوم غصے چ آ گئی, اینا غصے چائی, اینا غصے چائی. انہاں کیا مریم تینوں بولنا پینا ہے. بات آ گئی اشارے تک. کتوں تک؟ قرآن اشارے تک آ گئی. فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. فرمایا مینوں نہ پوچھو, اس آن والے بچے کو پوچھ لو کون ہے تے کتھوں آئے. گل بڑی عجیب ہو گئی. انہاں کیا مریم ایک کیویں دی گل کر چڑی ہے؟ یہ 2 دن دا بچہ یا 3 دن دا بچہ, دو میرے روایتاں نے, بعض نے کیا 1 دن دا, بعض نے کیا 2 دن دا, بعض نے کیا 3 دن دا. 3 دن دا بھی بچہ ہوئے, بزرگ بیٹھے ہو, سیانے بندے بیٹھے ہو, مینوں دسو 3 دن دا بچہ ہوئے وہ بول کے کہہ سکتا ہے ماں میرے کان چ درد ہے, ماں میرے پیڑ چ درد ہے, ماں میرے سر چ درد ہے؟ وہ اپنا تعارف کرا سکتا بچہ؟ بولو نہیں دس سکتا. ہن قوم پریشان ہو گئی, مریم 3 دن دا بچہ ہے کیویں بولے گا؟ ہن جے تسی سبحان اللہ بولو تے میں تانوں دساں حضرت عیسیٰ کیویں بولے. نہیں سارے نہیں بولے, ذرا سارے بولو سبحان اللہ. ایک بار پھر بولو ذرا سبحان اللہ. میرے بڑے پیارے بھائی رانا صاحب نے مینوں بڑی محبت نہ بلایا ہے تے انہاں مینوں فرمایا سی کہ بس سور سانوں زیادہ سنانی. تے میری عادت ہے میں جنہ چر کوئی گل سمجھان نہ لواں اونہ چر مینوں سر لان دا مزہ نہیں ہوندا. ہن مسیتے بیٹھے ہو, جڑی میں گل شروع کیتی سی تانوں کچھ سمجھ آ گئی ہے نا؟ آئیے تو پھر بولو ذرا سبحان اللہ. آپ مسلمان بھائیو تو جو نہ سنو, اللہ دے پیارے پیغمبر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دی چولی وچ لیٹے ہوئے نے تے قوم غصے وچ آ گئی, اینے غصے وچ آ گئی. قوم کہنے لگی مریم تینوں بولنا پینا ہے, جواب دینا پینا ہے, بول اے بچہ کون ہے تے کتھوں لے کے آئی ہے؟ آؤ حضرات کی ہویا, قوم جدوں غصے وچ آئی ہے حضرت مریم علیہ السلام نو مارن لگی ہے. جدوں سیدہ مریم نو قوم نے گالاں دینیاں شروع کیتیاں, قرآن دے اللہ نے پیارے پیغمبر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے, فرمایا او لوگو میری ماں دے خلاف بولن والے ہو, میری ماں نو گالیاں دین والے ہو, میری ماں دی توہین کرن والے ہو, او لوگو کان کھول کے سن لو, میں دساں گا میں کون تے کتھوں آیا. میں دسنا میں کون تے کتھوں آیا ماں. اللہ دا قرآن اعلان کردہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ دا قرآن اعلان کردہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے, فرمایا قال انی
عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ قرآن سن کے بولو سبحان اللہ، جنہوں قرآن سن کے مزہ آیا بولے سبحان اللہ۔ فرمایا قال انی، او لوگو سنو میں کون، انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ ہاں، آتانی الکتاب تے میں صاحب کتاب ہاں۔ اگلی گل کی تھی فرمایا وجعلنی نبیا، فرمایا میں کوئی عام بچہ نہیں، میں اللہ دا نبی بن کے آیا، میں کوئی عام بچہ نہیں، میں اللہ دا نبی بن کے آیا، اللہ دا نبی بن کے آیا کہ اللہ نے میں نو کتاب دیتی ہے۔ او لوگو اگلی گل جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی۔ اللہ نے میں نو برکت والا بنایا ہے، اللہ نے میں نو تواڈے واسطے مبارک بنا کے بھیجی ہے، میں نماز دا حکم لے کے آیا، میں زکات دا حکم لے کے آیا، یہ ساری گلاں کر دے آیا۔ اگلی گل جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی فرمایا وبرا بوالدتی، وبرا بوالدتی۔ او لوگو سن لو، اللہ نے میں نو اپنی ماں نال حسن سلوک کرنے والا بنایا، اللہ نے میں نو اپنی ماں نال حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوست، میرے بھائیوں، ہن میں نو سوچ کے دسو اللہ دے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی ہو کے ایک کہہ رہے ہیں وبرا بوالدتی، میں اپنی ماں نال حسن سلوک کرنے والا، اگر نبی ہو کے ماں نال حسن سلوک کردا ہے ساڈا تے بہتا حق بندا ہے۔ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں۔ گل سنو، جنوں ماں دیاں دعاواں نے رنگ لائے نے نا او ہاتھ کھڑا کرے ذرا، جدا عقیدہ ہے کہ میرے کو جو ہے میری ماں دیاں دعاواں نال، میں منبر تے بیٹھ کے آنا میرے کو جو ہے میری ماں دیاں دعاواں نے، ہاتھ کھڑا کر کے آکھو ذرا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، عظمتاں کی ہاتھ چک کے کہنا ہے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں، تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں، تار دندیاں نے دعاواں۔ اور رو پئے پیارے محمد مصطفیٰ، رو پئے پیارے محمد مصطفیٰ، کدوں یاد جد آیاں وفاواں، بولو یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں، یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں، یاد جد آیاں وفاواں۔ اور لیندے چڑھ دے ہر تھاں اے تھما ٹھمیاں، لیندے چڑھ دے ہر تھاں اے تھما ٹھمیاں، گوڑیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں، گوڑیاں ٹھنڈیاں
ٹھنڈیاں نے چھاواں مادیاں پت جدوں تیکر گھر نہیں آوندا پت جدوں تیکر گھر نہیں آوندا رہن بوئے تے نگاہ ماں عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو کے ماں دے نال اس نے سلوک کردے نظر آ رہے نے ساڈے پلے تے عمل ہی کوئی نہیں ساڈے پلے تے شاہی کوئی نہیں ساڈا زیادہ حق بندا ہے اگلی گل سنو تسی کہو گے تے عیسیٰ علیہ السلام دی گل ہے ساڈے نبی دی گل سناؤ آؤ میں اپنے نبی دی گل سنانا الحاوی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ او امام نے جنہ جاگدے ہویا ستیا نہیں جاگدے ہویا میرے نبی نو 75 مرتبہ ویکھے ہے جنہیں جاگدے ہیں انہی وری ویکھیا انہیں خوابچ کے نہیں وری ویکھیا ہوئے گا او امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان کوٹ کر دینے حدیث سنو خدا دی قسم ہے اون دا ملک آ دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے حضور دے صحابہ بیٹھے نے کنا پیارا او سما ہوئے گا جدوں اللہ دے نبی تشریف فرما ہون گے سامنے حضور دے صحابہ بیٹھے ہون گے او کسے آمیں نہیں قلم اٹھایا اساں کیا کیسا وہ سما ہوگا کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر کے چہرے پہ پڑی ہوگی امام الانبیاء تشریف فرمانے حضور دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے نبی پاک نے لب کھولے تے حضور کلام کر رہے نے گلاں کر رہے نے بول دیا میرے نبی نے کی بولیاں فرمایا تذکرہ چھڑ گیا حضور دے والدین دا لو ادرکت والدیہ او احدہما میرے نبی دی زبان تے اپنے ماں باپ دا ذکر آیا اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے اللہ دے نبی رون لگ پے ماں دا ذکر آیا نبی رو رہے نے باپ دا ذکر آیا نبی رو رہے نے معلوم ہویا ماں باپ ہستیاں ایسیاں نے جدوں انہاں دا ذکر ہوندا ہے ہر بندے دی اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے میرے نبی پاک دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کے فرمایا اے صحابہ کاش اج میری ماں ہوندی کاش اج میرا بابا ہوندا کاش اج میری ماں ہوندی میرا باپ ہوندا لو ادرک والدی او احدہما دونوں ہوندے ماں باپ دونوں دا نام لیا پھر فرمایا او احدہما یا انہاں دونوں دے وچوں میری ماں ہوندی بطور خاص نبی پاک نے تھے ماں دا ذکر نہیں کیتا فرمایا صحابہ اگر میری ماں ہوندی ہن کفیت وکھنا ذرا بیٹا خاموشی اختیار کرو بڑے اچھے بچے ہو چپ کر کے بیٹھو ذرا اگر میری ماں ہوندی تے میں حالت نماز وچ ہوندا انا فی صلاۃ العشاء حدیث دے لفظ نے عشاء دی نماز دا ویلا ہوندا کیڑی نماز عشاء دی نماز دا بھی دسیا عشاء دی نماز دا ویلا ہوندا انا فی صلاۃ العشاء میں عشاء دی نماز دے وچ ہوندا اگے اے بھی دسیا کہ میں عشاء دی نماز دے وچ کنا ہوندا فرمایا وقد قرات فاتحۃ الکتاب میں سورہ فاتحہ دی تلاوت بھی کر چکیا ہوندا ایک ہوندا ہے حال شروع کرن لگا ہوندا تے پھر آواز پیندی نبی نے اس گل نو کھول کے بیان کیتا فرمایا عشاء دی نماز دا ٹائم ہوندا میں عشاء دی نماز دے وچ ہوندا وقد قرات حالانکہ علماء بیٹھے نے حدیث قدسی دے لفظ نے سورہ فاتحہ کنا خاص حصہ ہے اے بندے اور خدا دے درمیان نصف نصف ادھی ادھی ہے ادھر بندہ بولدا ہے ادھر خدا بولدا ہے
بندہ کہندا الحمدللہ رب العالمین، اللہ میں تیری حمد کرنا، ساری حمدہ تیرے واسطے۔ اللہ فرماندا ہے حامدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی تھی، میرے بندے نے میری حمد کی تھی۔ جملے دا جواب عطا ہوندا ہے۔ حضور فرماندے نے اتنا خاص حصہ نماز دا میں ادا کر چکیا ہوندا تے پھر کی ہوندا؟ ہن اے لفظ سنو ذرا۔ حضور فرماندے نے عشاء دی نماز دے وچ ہوندا، سورہ فاتحہ دی تلاوت کر چکیا ہوندا، پھر میرے کناں چ آواز پیندی تنادی یا محمد، سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری ماں مینوں آواز دیندی، اے حضور کہہ رہے ہیں میری امی مینوں آواز دیندی تے صحابہ پھر کی ہوندا؟ میں نماز چھڈ دیندا۔ میں بخانا ہے لفظ، حضور فرماندے نے میں نماز چھڈ دیتا، حوالہ میں دے دیتا، محدث دا نام دس دیتا۔ حضور فرماندے نے نماز چھوڑ دینا تے میں اپنی ماں دی خدمت حاضر ہو جاندا۔ تے لفظ کی نے میں لبیک کہندا ہویا، لبیک دا معنی میں حاضر، میں اپنی ماں دے سامنے جا کے نماز چھڈ کے ہاتھ بن کے کھلو جاندا، میری ماں تیرا پتر حاضر ہے۔ اندازہ کرو نبی پاک دسنا چاہ رہے نے، اے کون کہہ رہے نے لبیک میری ماں میں حاضر ہاں، جنہاں نو کائنات دا ذرہ ذرہ کہندا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ آؤ مسلمان بھائیو تو جنہوں سنو ذرا، ابو بکر آن تے کہن لبیک یا رسول اللہ، عمر آن تے کہن لبیک یا رسول اللہ، عثمان غنی آن آکھن لبیک یا رسول اللہ، مولا علی آکھن لبیک یا رسول اللہ، بلال حبشی آکھن لبیک یا رسول اللہ۔ او لوکو کائنات ذرہ ذرہ جس نبی نو لبیک کہہ کے پکاردا ہے، سوچو او ماں کنیاں شاناں والی ہے، او ماں کنیاں عظمتاں والی ہے، جنوں نبیاں دا سردار ہاتھ بن کے حضور جی دے بارے فرما رہے ہیں میں اپنی ماں دے سامنے کھلو کے آندا، میری ماں پیاری ماں سونی ماں اے امی جان اے سیدہ طیبہ طاہرہ اے آمنہ امی جان، تساں مینوں بلایا تے میں آ گیا۔ آج دا مولوی آندا ہے نہیں نبی دی ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا جنت نہیں جا سکتی، نہ کر شرم کر حیا کر، تیرا ایک پتر حافظ قرآن بنے تے گلے پھاڑ پھاڑ کے آنا ہے، یہ 7 پشتہ جنت لے کے جائے گا۔ لوگراں والے ہو اگر تیری ماں تیرا پتر حافظ قرآن بنے تے تیری ماں جنت جا سکتی ہے تے میرے نبی دی ماں ہوئے جدا پتر صاحب قرآن بن کے آیا ہے، جدا پتر صاحب قرآن بن کے آیا ہے۔ حضرات باہر دور نہ نکل جائے، عرض کرنا پیا اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے ماں دا مقام ہے، اگر میری ماں منو آواز دیں دی میں نماز چھڑ کے چلا جاندہ، اپنی ماں دی خدمت حاضر ہو جاندہ۔ اور اگلی حدیث سنیا دے اے تے حقیقی ماں دی گل لینا، میں رضائی ماں دی گل سنان لگا۔ امام الانبیاء مقام جارانہ تے حضور گوشت تقسیم کر رہے ہیں، صحابہ غلام آ رہے ہیں گوشت لے کے جا رہے ہیں، اچانک میرے نبی دی نگاہ اٹھی، ایک با پردہ خاتون آ رہی ہے، ایک بی بی برقع پہنیا ہویا ہے، میرے نبی دے قریب آ گئی، حضور دی نگاہ اٹھی، میرے نبی نے کیا اس بی بی نو ویکھ کے اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنے کندھیاں تو چادر اتاری ہے تے زمین تے بچھا دیتی ہے، او بی بی اس چادر تے بیٹھ گئی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اسی ویکھ رہے ہیں اے بی بی کون ہے جدے آیا اللہ دے نبی نے اپنی چادر، اے او چادر ہے جدیاں قسمہ اللہ آپ اٹھا رہے ہیں، اے او چادر ہے جدے بارے اللہ اعلان کرنا فرمایا یا ایوہا المزمل، چادر جنہوں اللہ فرما دے یا ایوہا المدثر، او چادر میرے نبی نے اپنے کندھیاں تو اتاری ہے، زمین تے بچھائی ہے، او با پردہ خاتون اس چادر تے بیٹھ گئی ہے۔ اللہ دے حبیب علیہ السلام نے اس بی بی کے سامنے حضور تو زانو ہو کے بیٹھے ہوئے نے، گلہ جاریوں ساری نے، تھوڑی دیر گزری او بی بی اٹھی ہے، چلنا
گل سنوئیے نبی پاک علیہ السلام اس بی بی دے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں او بی بی اگے اگے جا رہی ہے صحابہ کے نسین سوچی پہ گئے اے بی بی کون ہے جڑی ساڑھے نبی پاک دے اگے اگے چل رہی ہے حضور پیچھے پیچھے جا رہے ہیں جدو نبی پاک واپس آئے نے صحابہ نے ہاتھ جوڑے کملی والے ساڑھے ماں باپ توڑے قدمہ تو قربان جان آقا گل دی سمجھ نہیں آئی اے بی بی کون ہے جدے آیا تسا چادر بھی بچھائیے کہ تسی پیچھے پیچھے ہو اے بی بی اگے اگے وے میرے نبی دی یکھاں چوں آنسو آگئے رو کے میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ اے کوئی عام بی بی نہیں اے میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے جن نے میں نو دودھ پلایا ہے میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے دوست میں نو سوچ کے دسو جن نے دودھ پلایا ہے نبی اس ماں دا نہ حیا کر دینے تے حقیقی ماں دا کنا حیا ہوئے گا انہیں صرف دودھ پلایا ہے رضائی ماں نبی پاک علیہ السلام او دنال اس پیار دا اور اے پیار دا انداز میرے نبی دا تے جن نے 9 ماہ شکر چ رکھیا اس ماں نہ کنا پیار ہوئے گا اس ماں سیدہ آمینہ دا کی مقام و مرتبہ ہوئے گا یہ دونوں حدیث میں توڑے سامنے رکھیاں نے اپنی والدہ حقیقی دے متعلق حضور نے اے جملے بولے اور ایتھے حضور نے پریکٹیکل کر کے دسیا اگر میری فرمایا رضائی ماں آئی حضور نے اپنی چادر بچھا کے اور ہاتھ بن کے یہ دسیا رضائی ماں دا ادب رضائی ماں دا ادب تے حقیقی ماں دا ادب کوئی نہیں جن نے دودھ پلایا اللہ دے نبی نے پھر اور ایک گل یاد رکھنا نبی دا ہر فعل تعلیم امت واسطے ہوتا ہے امت نو پیغام دینا مقصود ہوتا ہے امت نو سبق سکھانا مقصود ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ایک پریکٹیکل کر کے دسیا تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے فرمایا ماں نال انج پیار کرے آجے اپنی ماں دا انج ادب کرے آجے حضرات کہنے بہت کچھ میں انہا لفظہ ہی اکتفا کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ماں باپ دے نال محبت دا حکم بھی فرمایا اور ایک پریکٹیکل کر کے بھی دسیا حضرات میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قلم اٹھایا تے بڑی سونی گل کی تھی جدو ماں تے باپ دا چہرہ سامنے رکھیا نا تے پھر قلم اٹھایا میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بری بولو ذرا سبحان اللہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قلم اٹھایا فرمایا ماما والے گودی لیٹن تے ملیا خوشی خزاں آنا محمد بخشا اے سارا ملک بگانا اگلی گل سنو میاں صاحب نے بڑی سونی کی تھی فرمایا باپ مرے سر ننگا ہووے او باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کن خالی ماوا باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی صحابہ دے انہاں دے فعل موجود نے صحابہ دے نہیں تابی تبا تابی ولی غوث کتب ابدال سب نے اپنے ماں باپ دینا اس نے سلو کر کے دکھایا ہے دوستو بزرگوں بھائیوں میں ان لفظات ہی اکتفا کرنا دعا کرنا اللہ کریم جو سنیا عمل دی توفیق عطا فرمائے بھائی عبداللہ صاحب انہاں دی والدہ دی اللہ کریم بخشش فرمائے انہاں نو جنت دیاں ہواواں جنت دیاں فضاواں جنت دیاں خوشبواں اللہ کریم قبر چاہتا فرمائے قبر نو اللہ بکائے نور بنائے
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ختم شیف. ماشاءاللہ تمامی احباب تے کے گزارش ہے